بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کے ساتھ یہودیوں نے ایک راستہ پیدا کیا یورپ کے عیسائیوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ ان کے اوپر قابض ہونے کے لیے۔ اور بڑی حیرت ناک بات ہے، اس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں تاریخ کے حوالے سے۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اسپین پر 712 عیسوی 93 ہجری میں، یہودیوں نے مدد کی مسلمانوں کی، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ہسپانیہ خاص طور پر شدید پرسیکیوشن کا علاقہ تھا یہودیوں کے لیے، اور ویسے پورا یورپ تھا۔ انہوں نے جب مسلمان حملہ آور داخل تو مدد کی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہسپانیہ جو ہے پھر مسلم اسپین خود ان کے کہنے کے مطابق، اب ظاہر بات ہے یہ محسن تھے، انہوں نے مدد کی تھی فتح کرنے میں، تو یہ پریولیجڈ لوگ رہے، وہاں مراعات یافتہ رہے، انہیں جو سہولتیں حاصل ہوئیں، انہیں جو براعت حاصل ہوئی، اسے یہ یہودی مانتے ہیں کہ ہمارے ڈائسپورا کا گولڈن پیریڈ مسلم اسپین ہے۔ وہاں جو عروج حاصل ہوا، وہاں جو آزادیاں حاصل ہوئیں، وہاں جو انہیں مواقع ملے، یہ ان کا گولڈن پیریڈ ہے ڈائسپورا کا، خود اپنے قول کے مطابق۔ پوری دنیا میں کہیں اور نہ امن تھا ان کے لیے، نہ سکون تھا، نہ چین، ہر جگہ نفرت، ہر جگہ تشدد، پرسیکیوشن، سوائے ایک مسلم اسپین۔ یہاں سے انہوں نے عیسائی یورپ کی پشت میں نقب لگائی ہے، اور وہ نقب کس طور سے لگائی؟ جیسے جیسے اسلام کی تعلیم اور علم کا احیاء جو مسلم اسپین میں ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ جیسے جیسے اسپین سے مختلف یورپی ممالک کی طرف اس کی رو چلی ہے، اس میں 3 چیزیں انہوں نے مزید شامل کر دی۔ یوں سمجھیے کہ جو چیز اعتدال کے ساتھ اسلام میں ہے، اس میں ایک انتہائی رنگ پیدا کر دیا۔ وہ کیا؟ آزاد خیالی، ہر شخص کو پورا اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے وہ مانے، جو چاہے بیان کرے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عیسائی یورپ پر عقیدے کی گرفت کمزور ہو گئی، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2، آزادی عمل، فریڈم آف ایکشن۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اخلاقی آوارگی۔ اسی چیز کو، چیز اچھی ہے، آزادی بڑی اچھی شے ہے، لیکن آزادی بھی کچھ حدود کی پابند ہونی چاہیے۔ مادر پدر آزادی تو بہرحال کوئی اچھی شے نہیں، آزادی کچھ حدود کے اندر، پابندی کے ساتھ آزادی۔ جب مجرد آزادی، مطلق آزادی ہوگی، تو وہ تو مجھے اب یاد آ رہے ہیں وہ اشعار کہ جو اکبر الہ آبادی نے کہے تھے انگریز کے دور میں، کہ گورنمنٹ کی خیر یارو بناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ یہی تو کیا تھا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا ہے، اور جب اس کا خط پہنچا ہے امیر دوست محمد والی کابل کے پاس، اس نے جواب میں ایک جملہ لکھ کے بھیجا، ایجا بیا، یہاں آ کے کرو ذرا دعوی نبوت کا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ایجا بیا، یہ خط کیوں بھیج رہا ہو، خود آؤ نا۔ تو انگریز کی گود میں بیٹھ کر تو جو چاہو دعوے کرو، تو گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ تو یہی در حقیقت وہ نقطہ ہے، آزادی رائے، لہذا جو چاہو، اور آزادی اظہار، جو چاہو بکو، آزادی عمل، چاہے ننگے ہو کر سڑکوں پہ نکل آؤ، آزادی عمل۔ اس سے اخلاقی آوارگی اور جنسی جو آوارگی کا طوفان ہے وہ یورپ میں پیدا کیا یہودیوں نے۔ اور تیسری چیز تھی آزاد معیشت، فری اکانومی، جس کے راستے سے سود کے اوپر جو پابندی تھی وہ ختم کروا دی۔ یہ نقب ہے، یہ 3 ان کے ہتھیار تھے جن سے انہوں نے جو کرسچین یورپ ہے اس کو زیر کیا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر صورت وہ بن گئی جس کے علامہ اقبال مشاہدہ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے یوں سمجھیے تقریباً 1300 برس کے دوران۔ مذہبی سطح پر یہودی رہا پرسیکیوٹڈ، لیکن اندر ہی اندر ان 3 ذرائع سے انہوں نے، اور خاص طور پر نوٹ کر لیجئے جو پروٹیسٹنٹ عیسائیت تھی
جو در حقیقت انہی تین چیزوں کا ایک نتیجہ تھی۔ عیسائیت میں جو نتیجہ ظاہر ہوا، آزادی خیال، آزادی عقیدہ، آزادی قول، آزادی عمل، یہ سب جو ہے اسی کے حوالے سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے پیدا ہوا، تو یہ اعلی کار بنا ہے یہود کا۔ اور آج ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، وہ سب سے زیادہ اعلی کار ہیں یہودیوں کے، جن کا سرغنہ یا سر خیل اس صدی کے آغاز میں برطانیہ تھا، اور جن کا سرغنہ اور سر خیل اس وقت امریکہ۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تقریباً 1300 برس میں تدریجاً یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کی تکمیل جو ہوئی ہے، بلکہ اس میں میں اعلان یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس 14ویں صدی ہجری میں اور 20ویں صدی عیسوی کے آغاز سے تدریجاً لینڈ مارکس کیا ہیں اس کے۔ 1917 اعلان بالفور، یعنی سن 70 عیسوی کے بعد 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے جو برطانیہ کے ذریعے ہوا، انہیں حق دے دیا گیا دے کین سیٹل ان پیلسٹائن، اب آباد ہو سکتے ہیں۔ وہی عیسائی کہ جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ انہیں یہاں آباد ہونے کا حق نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی اجازت ہو جائے گی، آباد ہونے کا نہیں۔ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے تسلیم کر لیا گیا they have a right to settle in Palestine۔ اب یہ گھسے اور اپنی دولت کے بل پر انہوں نے وہاں زمینیں خریدی، رقبے خریدے، غریب جو پہلے فلسطینی مسلمان تھے انہیں بے دخل کیا۔ وہ جو روایت ہے کہ اونٹ جو ہے جب داخل ہو جاتا ہے بدو کے خیمے میں تو پھر اونٹ اندر ہوتا ہے، بدو باہر ہوتا ہے، وہ حال ہوا فلسطینیوں کا۔ 1917 میں پہلی مرتبہ اس کا آغاز ہوا۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، اور یہ آئی اب UN کے ذریعے، وہ UN کے جو تقریباً اعلی کار ہے امریکہ، اس لیے کہ ویسٹ کی قیادت اس عرصے میں تبدیل ہو چکی ہے برطانیہ سے امریکہ کو۔ 1967 میں اس اسرائیل نے اپنی حدود کی توسیع کی۔ 1973 میں جبکہ کم سے کم مصریوں نے اپنی 1967 کی شکست کا کلنک کا ٹیکہ دھو دیا تھا، بار لیو لائن کراس کر لی، پھر تاریخ انسانی میں اسے کہا گیا تھا ایئر برج قائم ہوا ہے۔ امریکہ سے اسلحہ لے لے کر ہوائی جہاز جس تعداد میں آئے ہیں فلسطین، یہ اسرائیل ان کی مدد کے لیے، وہ بالکل کہتے تھے جیسے کہ کوئی پل بن گیا ہو، یعنی اگر ایک 2 منٹ کے بعد ایک جہاز اڑ رہا ہے تو وہ تو گویا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو فضا جو ہے وہ گویا کہ امریکہ سے لے کر اور اسرائیل تک وہ ایک پل بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسے ایئر برج کہا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ پہنچایا گیا، تب کہیں جان بچی تھی، ورنہ گولڈا مائر نے یہ لکھا ہے خود اپنی خود نوشت سوانح حیات میں کہ میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، دیٹس دی اینڈ آف دی گیم، ختم ہو گیا ہمارا کھیل، اسرائیل تو ختم ہو، بار لیو لائن کراس کر کے مصری آگے آ گیا، لیکن یہ کہ امریکہ نے اسے بچایا۔ یہ لینڈ مارکس ہیں اس صدی کے، یہ 4 سن ذہن میں رکھیے، 1917، 1948، 1967، پھر 1973۔ لیکن اس عمل کی اب جو آخری سٹیج ہے، تکمیل کب ہوئی ہے؟ عیسائیت کا اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اب کیسے مکمل ہوا ہے؟ اب تک جو ہے سارا ان کا عمل دخل جو تھا، تسلط جو تھا، وہ صرف پروٹیسٹنٹس پر تھا۔ بڑی عیسائیت کیتھولک عیسائیت ہے، زیادہ بڑی تعداد جو ہے، 2.25 ارب اس وقت عیسائی دنیا میں ہے، جن میں 90 کروڑ کیتھولکس، گویا کہ آدھے سے زیادہ کیتھولکس ابھی تک ان کے دشمن تھے، بلکہ ان کے عوام کے اندر اب بھی دشمنی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ آخر کار انہوں نے جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، یہ حال ہی کے واقعات ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے اپنے بھی یادداشت میں ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے رام کیا ہے کیتھولسزم کو۔ پہلے تو پوپ صاحب سے ایک ڈکری حاصل کر لی، ایک فرمان حاصل کر لیا کہ عیسیٰ کو سولی دینے کے یہودی مجرم نہیں ہیں۔ 1950 برس تک جو بات کہتے رہے، بہرحال یہ تو پوپ کو تو حق حاصل ہے، وہ تو امام معصوم ہے، جو چاہے کہہ دے، غلطی تو وہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا اسے تو اختیار اس کا مطلق حاصل ہے، تاریخ بدل دی۔ بری ہو گئے یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی دینے سے، تاریخ بدل دی۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں اصل میں نہیں رہا جا رہا، عرض کر دوں، میں نے 1962 میں
جبکہ مجھے کم سے کم 10 برس ہو گئے تھے فلم دیکھنا میں نے بند کر دیا تھا، دیکھا کرتا تھا اپنی نوجوانی میں، ابھی جمعیت سے فعال تعلق سے قبل سے۔ 10 برس بعد میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے کراچی میں، دی کنگ آف کنگز، اور یہ حضرت عیسیٰ کی لائف پر تھی، اس لیے کہ مجھے بڑی دلچسپی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے درس قرآن کے ساتھ مناسبت ہوئی، پھر بائبل، خاص طور پر یہ جو گاسپلز ہیں چاروں، ان میں سے بھی سینٹ میتھیو کی گاسپل، اس سے مجھے ایک بڑی قلبی ایک یعنی انس کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو مجھے جب موقع ملا، کراچی میں تھا میں اس زمانے میں، 1962 کی بات ہے، تو کنگ آف کنگز پکچر آئی حضرت مسیح کی لائف، میں نے دیکھی۔ پھر یوں سمجھیے کہ اس کے کوئی، اب یہ ہوا ہوگا اس کے 10-15 سال بعد، امریکہ میں مجھے پھر خواہش پیدا ہوئی کہ میں وہ پکچر دیکھوں۔ تو وہاں چونکہ یہ چیزیں ویڈیوز میں مل جاتی، میں نے منگوائی ویڈیو، تو بالکل تبدیل شدہ وہ ساری اور انتہائی گھٹیا بات کر دی گئی کہ اب اس میں کوئی منطق بنتی ہی نہیں، اس لیے کہ جب آپ تاریخ کو بدلیں گے تو سارا سورہ کبرا یا تو پوری تاریخ نئے سرے سے لکھیے، ورنہ یہ کہ اچانک آپ تاریخ کے ایک واقعے کو کہ جو چلا آ رہا ہو لنکس کے ساتھ اس کو بدل دیں گے تو سارا کا سارا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ بہرحال پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ پوپ سے اعلان برات کرا لی کہ یہ یہودی بحیثیت قوم مسیح کو سولی دینے کے مجرم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا ویٹیکان نے اب تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر، یہ دوسرا قدم۔ اور ویٹیکان جو کہ ایک چھوٹی سی مذہبی ریاست ہے، اس کا سفارت خانہ اب قائم ہونے والا اور یروشلم میں قائم ہو۔ اور تیسری خبر میں نے اپنی بعض تقریروں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابھی جو یہ چل رہی تھی مصالحت، جو رات کی خبر ہے کہ طے ہو گئی ہے بات اور اب دستخط ہونے والے PLO اور اسرائیل کے مابین قاہرہ میں، وہ جو آخری ابھی گفت و شنید ہوئی ہے، تقریباً بات طے ہو گئی ہے، جو بھی طے ہوئی اس کی تفاصیل بعد میں آئے گی۔ درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد الخلیل میں جو بھی میسیکر ہوا ہے ایک یہودی ڈاکٹر کے ہاتھوں، اس کی وجہ سے اس گفت و شنید میں تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس گفتگو کو شروع کرانے کے لیے امریکہ کی طرف سے PLO پر دباؤ ڈلوانے کے لیے اسحاق رابین گیا کلنٹن سے ملنے کے لیے، وہاں سے واپسی پر درمیان میں سٹاپ اوور کیا ہے روم، اور پاپائے روم کی خدمت میں حاضری دے کر ملاقات فرما کر اور اسے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے یروشلم وزٹ کیجئے، اسرائیل آئیے، اور دعوت قبول ہو گئی۔ مزید برآں اس نے کوئی شے پیش کی پاپائے روم کو یہ کہہ کر کہ یہ شے حاضر ہے، 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ بس میں مس یہ کر گیا تھا BBC کے پروگرام میں اس روز کہ وہ شے کیا تھی، ابھی تک میں معلوم نہیں کر سکا کیا چیز دی ہے۔ 3000 سال تک تو ہم نے حفاظت کی ہے اس کی، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت کلائمیکس ہے۔ اب پورا عالم عیسائیت اور یہودیت یہ بالکل یکجان دو قالب ہو چکے ہیں۔ گویا کہ یہ الفاظ بعضهم اولیاء بعض، آج جس طریقے سے یہ بات ایک حقیقت واقعی کا رنگ اور روپ جو ہے وہ اختیار کر کے دنیا میں سامنے آئی ہے، پچھلے 2000 برس تک یہ بات کبھی نہیں تھی، نزول قرآن کے وقت بھی نہیں تھی۔ گویا کہ یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ جو آج پوری ہو رہی ہے کہ ہم نے انقلاب چرخ گرداں یوں بھی دیکھے۔ یہ صورتحال در حقیقت تبدیل ہوئی ہے تدریجاً، اور آج اس نقطۂ رجوع کو پہنچی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، وہ میں نے پہلے اپنی بات تقاریر میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک حواری حضرت مسیح یوحنا، ان کے جو مکاشفات ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ریویلیشن، اس میں ان کو کچھ مکاشفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ انہیں چیزیں دکھائی ہیں کہ کیا کچھ حالات جو ہیں پیش آنے والے ہیں۔ تو ان میں جو ایک مکاشفہ ہے ان کا کہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے تذکرے میں ایک بہت خونخوار درندہ جس کے 7 سر ہیں اور 10 اس کے سینگ ہیں، بہت خونخوار، اور اس پر ایک عورت سوار ہے جو بدکاری کا مجسمہ ہے۔ بین ہی یہ شکل بن چکی ہے عالم عیسائیت، وہ خونخوار درندہ جس کے 7 سر ہیں، اب اللہ جانے یہ 7G7 ہے یا جو بھی ہو، ان کی تعبیر جو بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کے جو 10 ہارنز ہیں، 10 اس کے جو سینگ ہے، اس میں ممکن ہے کہ 10 ایٹمک پاورز وغیرہ، واللہ عالم یہ تو ہوگا، لیکن میں تو مکاشفے کا اس حوالے سے کہ سوار کون ہے، ایک عورت سوار ہے۔ وہ عورت ہے یہ اسرائیل کی ریاست، اور اس کو عورت جو دیکھا انہوں نے صحیح دیکھا، قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ قرآن کا یہ کہنا ہے مسلمانوں، یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکیں گے،
بالکل عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے یا چھتوں کے اوپر سے جو اینٹیں برسایا کرتی تھی کبھی دیہات میں، اب بھی اگر کہیں معاملہ ہوتا ہوگا تو یہی ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ گلیوں میں لڑتے ہیں اور عورتیں اوپر سے جو ہے وہ اینٹیں برساتی ہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ان کا رہا ہے۔ وہی کردار ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حواری کو وہ نظر آیا اپنے مکاشفے میں کہ ایک عورت نہایت بدکار عورت ہے جو سوار ہے ایک نہایت خونخوار درندے کے اوپر، جس درندے کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں۔ یہ ہے وہ در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کی یوں سمجھیے کہ روحانی سطح پر جو حقیقت، جو اس کی اصلیت ہے کہ جو اللہ کے ایک نیک بندے نے آج سے 1900 برس قبل دیکھی تھی۔ اب آئیے اس حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہمارے لیے تو یہ حکم کہ ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ کرو۔ ویسے تو کفار سے دوستی نہیں ہو سکتی، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دوستی صرف اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا۔ اس لیے اگلے گروپ میں یہ بات بہت تفصیل سے آئی ہے، جو 3 آیتیں جو ہیں جن کا مجموعہ دوسرا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ تو شرط لازم ہے کہ تمہارا رشتہ ولایت، تمہاری دوستی، تمہاری محبت پہلے اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، پھر صرف اہل ایمان سے۔ اگر اس معیار پر مسلمان پورے نہیں اتریں گے، اللہ کی مدد کبھی نہیں ملے گی اور غلبہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ 2 آیتیں دوسرے گروپ کی ہیں جس کا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اہل ایمان تمہارا ولی نمبر 1 اللہ ہے، ولی نمبر 2 اللہ کے رسول ہے، اور پھر باقی اہل ایمان بھی صرف نام کے اہل ایمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں جھک کر، وہم راکعون، اپنا احسان نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھے کہ جس نے وہ زکوٰۃ قبول کی ہے اس نے مجھے میری ایک ذمہ داری سے بری کر دیا ہے، ان کا احسان مانے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اس معیار پہ پورے اتر آئیں گے کہ جو دوستی رکھیں گے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، تو یہ حزب اللہ غالب ہو کر رہے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس اعتبار سے اس آیت پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بہت سخت الفاظ، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں، جو میری سنت سے اعراض کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے اس اتنے تاکیدی حکم کے باوجود تم انہی سے دوستی کرو گے تو ظاہر بات ہے پھر تمہارا اللہ کی نگاہ میں تمہارا شمار انہی میں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا ترجمہ دونوں آیتوں کا مکمل کر دوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ تو پھر اسی تحدید اور تنبیہ کے اندر مزید زور، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا دوستی مت کرو پھر بھی کرتے ہو تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس سے محروم ہو گئے۔ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، تو اب اس میں مخاطب حضور بھی ہے، حضور کے ساتھ بالواسطہ تمام اہل ایمان۔ فَتَرَى، تو تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو ان کو فی قلوبہم مرض، ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر نفاق کی ابتدائی سٹیجز کے لیے آتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
یعنی یوں سمجھیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ دوستی، انہی کے ساتھ پینگے بڑھانا، انہی کے پاس جانا. جیسے ایک بڑی پیاری حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ کون سی ہے؟ تیری پکڑ، تیری سزا، تیرے عتاب سے بچ کر بھی جانے کی پناہ بھی تو تیرے ہی پاس ہے. لا ملجا منک، ملجا کہتے کہیں جا کر آپ اپنے لیے پناہ تلاش کر دیں. ماوا، لا ملجا منک، تجھ سے بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک. یہ حال ہے منافقوں کا کہ ان کے لیے ملجا اور ماوا وہی یہود، وہی نصارہ، وہی ان کا سارا مالیاتی نظام، یہی ہے کہ گھسے جا رہے ہیں اسی کے اندر. اب دیکھیے تعویل خاص کے اعتبار سے یہ مدینے کے منافقین تھے، تعویل عام کے اعتبار سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ کون کون جو ہے اس حکم کے تحت آ رہے ہیں، اس کا اطلاق کس کس پر ہو رہا ہے. ابھی تو الفاظ نوٹ کر لیجئے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ انہی کے اندر گھستے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہی کی دوستی، انہی کی حمایت، انہی کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں. ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں. یسارعون فیہ، مسارعت، سرعت. اب یہ سرعت کا لفظ جلدی کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے. سرعت، اس سرعت کے لیے پوری اپنی تندہی کے ساتھ، اور پھر مسارعت، یہ در حقیقت مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے کہ ہمیں سرپرستی حاصل ہو جائے، ایک دوسرے سے جو ہے اس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. یسارعون فیہم، انہی کے اندر پوری تندہی کے ساتھ انہی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی گردش فلک نہ آ جائے. کیا کریں؟ آخر کوئی پناہ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کہیں نہ کہیں تو بچنے کے لیے صورت ہو. آخر بھارت اتنا بڑا دشمن ہے، کوئی تو ہمیں پشت پناہ چاہیے، کوئی تو مددگار چاہیے، کہیں سے تو ہمیں سپورٹ ملے گی. میں نہیں، وہ بات اس وقت مجھے یاد آ گئی جو میں عرض کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں. یہ 1953 کا واقعہ ہے. اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ الفاظ مجھ سے کہے تھے. ساری پالیسی ہماری اسی کے اوپر بیس کر کے چل رہی ہے آج تک. 1953 اس وقت کے وزیر اعظم ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین صاحب، میں اس وقت طلبہ کا ایک وفد لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس وقت یہ ابھی سیٹو سینٹو وغیرہ، میڈو بلکہ مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کی باتیں چل رہی تھی. میں نے عرض کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے یہ تو ملکی معاملات ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اس سے کیا تعلق. اس وقت وہ عجیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ہمت بھی عطا ہو گئی، حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے. گورنرز ہاؤس میں یہاں پہ ملاقات ہو رہی تھی. میں نے کہا جناب آپ تو ان معاہدوں کے اندر باندھ کر رخصت ہوں گے، اس ملک کو سنبھالنا تو بعد میں ہم نے، تو ہمیں نہیں بتائیں گے تو کیسے بات ٹھیک ہوگی؟ اچھا پوچھئے. پھر جب کہا تو سادہ ترین الفاظ میں، کیونکہ وہ بڑے سادہ مزاج ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، اور ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے نا پنڈت جی کا مقابلہ کرنے کی. پنڈت جی، پنڈت نہرو، بھارت، تو ہمیں تو کوئی مدد چاہیے نا. 3 جملوں میں سارا سغرا کبرا ہے. لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ آیت کیسے منطبق ہو رہی ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہمیں نہ اللہ پر یقین تھا، نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے. نہ ایمان کی دولت اس وقت نصیب تھی، نہ آج ہے. تو نظر تو وہی آئے گا، امریکہ بہادر یا کوئی اور جو بھی مغربی ہمیں سہارا مل سکتا ہو. یا تو اللہ پر یقین ہو تو وہ تو بالا ترین اقتدار ہے، اس کا اختیار اس کا ہے. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ سیدھی سیدھی بات. تو یہ تو فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں روگ ہے، ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کی مدد پر یقین، تو وہ کہاں جائیں آخر؟ 3 جملے ہیں، یہی ہے ہماری آج تک کی پوری فورن پالیسی. 3 جملوں کے اندر ہے. یہ زیادہ یوں کہیے کہ سادہ الفاظ ہیں، ننگے الفاظ ہیں، ڈپلومیسی کی شوگر کوٹنگ کے اندر نہیں ہے. باقی بات تو یہی.
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ تو بڑی میں پرانی بات 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں تو آج کے حوالے سے ذرا بات بعد میں کروں گا. تو تم دیکھو گے ان کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ انہی میں گھستے چلے جائیں گے یا گھستے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کوئی بڑی مصیبت آ جائے، گردش فلک آ جائے، کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، آخر ہمیں کوئی سہارا چاہیے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو ہو سکتا ہے اللہ فتح لے آئے اہل ایمان کے حق میں، یا کوئی اور اللہ اپنے پاس سے کوئی ایسی بات ظاہر کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر انہیں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے. یہ ان منافقین مدینہ کے احوال کے، کیونکہ فتح قریب تھی، آنے والی تھی. یہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد پھر دیر کتنی رہ گئی تھی، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا شروع میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس کے بعد کیسی حالت، کیا حال ہوا ہوگا ان منافقین کا، کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے ہو کیا گئے. من درچے خیال ہے وہ فلک درچے خیال، ہم یہودیوں کا سہارا پکڑ رہے تھے، یہاں یہ ہے کہ ان کا قلع قبا ہو گیا، اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس روز کہیں گے اہل ایمان، اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جو کہ بڑی قسمیں کھا کھا کر اپنی امکانی حد تک کہا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والے، تباہ و برباد ہونے والے بن کر رہے. یہ منافقین مدینہ جو ہیں ان کا گویا کہ انجام، ان کی حسرت اسلام کے غلبے کے بعد یہ، اور یہی جب اسلام کا عالمی غلبہ دوبارہ ہوگا تو پھر یہی کیفیت ہوگی ان کی، جو انہی شکوک و شبہات کے اندر آج مبتلا ہے. لیکن بہرحال وہ دور تو ہمارے سامنے ابھی موجود نہیں ہے، وہ تو مستقبل کے پردے میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن ایک مرتبہ تو یہ حقیقت جو عالم واقعہ میں سامنے آ چکی کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا تھا. اب ان آیات کو سامنے رکھ کر ذرا جائزہ لیجئے، اس وقت ہم عالم اسلام اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. یہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر اور عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ، اس کے حوالے سے عالم اسلام کا جائزہ، کہ حکم ہمیں یہ ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، حال ہمارا کیا ہے. عالم اسلام کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے ذہن میں جغرافیہ اس کا لے آئیے. اور آج سے 20 برس قبل میں نے ایک مضمون لکھا تھا حالت اعتکاف میں، جو ایک تو ہمارا چھوٹا سا کتابچہ ہے، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ بہت مختصر سا ہے، اس میں وہ مضمون موجود ہے. اور ابھی جو ایک نئی کتاب میری چھپی تھی، جو پچھلے گزشتہ عید الفطر کے موقع پر میں نے تقریر کی تھی، اس کے مضامین پھر نوائے وقت میں آئے، تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کتاب میں بھی میں نے وہ مضامین جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے. اس میں نے ایک تشبیہ دی تھی کہ عالم اسلام مجھے گلوب پر ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک عقاب ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے دونوں بازو محو پرواز ہے. عقاب کا جو اصل جسم ہے وہ ہے جزیرہ نما عرب، اور پھر یہ شام اور عراق، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے، ادھر سے خلیج عقبہ آ رہی ہے، آگے دونوں جا کر جو ہے بڑا تنگ ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر وہ ترکی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ عقاب کی چونچ اور گردن ہو، یہ ہے باڈی اصل. اس کو سمجھیے یہ عالم اسلام کا قلب ہے. اب اس کا بایاں بازو چلا، مغربی بازو خلیج عقبہ، جیسے کہ بازو ہوتا ہے بغل سے تو بڑی چھوٹی سی، لیکن بعد جب پر پھیلائے ہوئے ہوں تو بعد میں تو وہ پھیل جائے گا، اگرچہ مین باڈی کے ساتھ تو جڑا ہوا تھوڑی سی جگہ کے ساتھ ہی ہے. تو وہ تو وہی سینائی پیننسولا ہے جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، مغربی بازو قلب کے ساتھ. اب پورا شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ جو ہے، یہ جو اسلامی، اس کا تقریباً یوں سمجھیے کہ عرب ورلڈی ہے، یہ اس کا میسرہ ہے، یعنی بایاں بازو. ایران سے شروع ہو کر ایران، افغانستان، ترکستان، ہندوستان ہوتے ہوتے یہ جاوا، سماٹرا، یہاں تک چلا گیا تھا، یہ دایاں بازو تھا، یہ میمنہ تھا. اس تیسرے کو ابھی ذرا نگاہ سے ہٹا دیجئے اور سب سے تلخ حقیقت جو ہے اس کا مشاہدہ کیجئے. عالم اسلام کے قلب پر یہود اور نصارہ کا پورا تسلط ہو چکا. جہاں تک میسرہ کا تعلق ہے، لے دے کر دو چھوٹے چھوٹے ملک بچے ہوئے ہیں، لیبیا ہے اور سوڈان ہے، اور وہ دونوں بھی ٹارگیٹڈ ہیں. لیبیا کا تو جو بھی
گھیراؤ ہوا ہے، تو چونکہ تیل کی دولت ہے اس لیے سروائیو کر رہا ہے۔ سوڈان بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ سوڈان کی اہمیت زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ بھی اسلام آ رہا ہے وہ کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں ہے۔ پھر یہ کہ وہاں عیسائی جو بغاوت ہے وہ بھی موجود ہے، اس حوالے سے ان کو گھیراؤ تو کر رکھا ہے، لیکن زیادہ ان کے جو اولین ہٹ لسٹ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی اس پر نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کو چھوڑ دیجئے تو پورا قلب جزیرہ نما عرب، شام اور عراق اور یہ اور ترکی اور پورا شمالی افریقہ، کل کا کل نیو ورلڈ آرڈر یہود اور نصارہ کے تسلط میں۔ وہاں کے معاملے میں چند تلخ باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ مستقبل قریب میں وہاں اصل کشمکش جو ہونے والی ہے وہ فنڈامنٹلزم اور لبرلزم کے حوالے سے ہوگی، اور فنڈامنٹلزم بھی صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے۔ اس وقت جو تاریخ اس علاقے کی ہے، اور اس کے حوالے سے میں خاص آتھر کا حوالہ دے چکا ہوں پہلے بھی، گلز کیپلر، یہ کوئی فرانسیسی آتھر ہے کہ جنہوں نے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے اپنے مطالعے کا، تحقیق کا، جستجو کا موضوع بنایا تھا مسلم فنڈامنٹلزم کو، لیکن پھر رفتہ رفتہ اپنے مطالعے کے میدان کو وسیع کیا ہے جوش فنڈامنٹلزم، کرسچن فنڈامنٹلزم۔ اس پر وہ آج دنیا میں بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا نیوز ویک میں، پھر نوائے وقت نے اسے لفٹ کیا تھا، اور یہ 4 مارچ کے نوائے وقت میں وہ موجود ہے۔ یہودی فنڈامنٹلزم کی ایک مثال دنیا کے سامنے آ چکی ہے، وہ ڈاکٹر گولڈن سٹائن، ڈاکٹر نہایت خوبصورت، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے افغان مجاہد ہو، کیسی داڑھی اس کی، شرعی داڑھی ہے، اور سر کے اوپر بھی اس کل کیپ اس کے موجود ہے، اور اس کی جو بربریت اور وحشت اور اس میں جو نفرت اور جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو آگ بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ کس طور سے سامنے آئی؟ ایک ہوتا ہے کہیں راہ چلتے کسی کو اس طریقے سے کہیں کوئی بم پھینک دیا، کچھ اور ہو گیا، ایک مسجد میں جا کر داخل ہونا اور اس طریقے سے ان کولڈ بلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے، وہ تو تعداد گھٹا کر انہوں نے بیان کی، کبھی 30 کہتے ہیں، 80-90 کے قریب آدمی تو وہی اسی کو ختم ہوئے۔ تو یہ یہودی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو لبرلز جیسے عالم اسلام میں ہے کہ نام کے مسلمان، نہ نماز نہ روزہ مسلمان ہے، اکثریت تو انہیں کی ہے۔ کچھ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو بہرحال اس کے مختلف درجے تو ہوں گے، گریڈز ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک انہیں وہ نظر آتے ہیں جو اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے نافذ کرنے کی فکر میں ہے۔ یہ مسلم فنڈامنٹل یہودی بھی ہے۔ تو اصل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، یعنی عالم اسلام کا ہارٹ، قلب، اور اس کا لیفٹ ونگ جو میسرا ہے، اس میں تو تصادم اصل میں ہے۔ عالم اسلام میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے حسنی مبارک کے لوگ روزانہ آپ سن لیتے، اتنے فنڈامنٹلسٹ مار دیے گئے، اتنے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ سولی چڑھا دیے گئے، اتنوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہی الجزائر میں ہو رہا ہے۔ ابھی زیادہ نمایاں طور پر تو انہی 2 ملکوں میں ہے، لیکن یہ بھٹی دہکے گی، اور تمام مسلمان ممالک میں چونکہ ریجیمز جتنی ہیں وہ لبرلز کی ہیں، اور فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ جب یہ اچانک فنڈامنٹل مسلمان اٹھے گا کسی احتجاج میں، وہ کب آئے گا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا، تو وہ تو اس کے بعد ان کو بھولنے والے یہی ہوں گے جو وہاں کے لیڈرز ہیں، جو وہاں کی حکومتیں ہیں، جو وہاں کے لبرل حکمران ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کو اس پورے ہارٹ آف عرب لینڈ جو ہے اس پر تسلط حاصل ہو چکا ہے۔ خلیج کی جنگ کے بعد فیصلہ کن تسلط حاصل ہو چکا ہے۔ اب اصل جو اختلاف ہے وہ اسرائیل میں یہودیوں کے مابین ہے۔ یہودیوں کا فنڈامنٹلسٹ عنصر کچھ اور چاہتا ہے، یہودیوں کا لبرل عنصر کچھ اور چاہتا ہے۔ یہ زائنسٹ موومنٹ پوری کی پوری لبرلز کی تھی، یہ مذہبی یہودیوں کی نہیں تھی، بلکہ مذہبی یہودی اس سے الوف تھے، علیحدہ تھے، لا تعلق رہے آج تک۔ یہ لبرلز تھے، یہ بینکرز تھے، بڑے بڑے فائنینسرز تھے، جنہوں نے 100 سال پہلے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نقشہ بنایا، ایک ساری اسکیم تیار کی، اور یہ ساری اچیومنٹ جو میں گنوا چکا ہوں، 1917 کا اعلان بالفور اور اسرائیل کا قیام، یہ سب لبرل یہودیوں کا کارنامہ ہے۔ مذہبی یہودی تو ابھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ انتظار میں ایک مسیح کے ہے کہ کوئی مسیح آئے گا، وہ جب دعویٰ کرے گا میں مسیح، تب ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں وہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے دے گا۔ جب تک مسیح نہیں آتا، میں مثال بھی بیان کر چکا ہوں، جیسے اہل تشیع منتظر تھے
کہ امام غائب جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ خمینی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے شیعہ لوگوں کو آمادہ کر لیا کہ بھائی جب آئے گا وہ امام غائب حاضر ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو اب بھی کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے تو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے خمینی صاحب کا، جس سے کہ اس نے آمادہ کر لیا اس ایران کے جو شیعہ تھے ان کو کہ وہ میدان میں نکلے۔ بہرحال یہی مسئلہ یہودیوں کا ہے، وہ بھی اپنے مسیحا کے انتظار میں، وہ مسیحا آئے گا تو کھڑے ہو گئے۔ لیکن اب صورت یہ ہوئی ہے کہ جب لبرلز نے انہیں ملک لے دیا، پھر اس میں سن 67 میں ایکسٹینشن کرا لی، نئی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، تو جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں زیادہ تر آ رہے ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہیں۔ اب وہاں کشمکش شروع ہو چکی ہے فنڈامنٹلسٹ یہودی میں اور لبرل یہودی میں۔ اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے، ایک چیز پر تو ان دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ یروشلم کو کسی صورت میں بھی، کسی درجے میں، کسی پیس ٹاک میں، کسی مصالحانہ، کسی معاہدے میں شامل نہیں کرنا۔ اور یہی ہو رہا، یہ جو بھی کچھ ہوئی ہے پیس ٹاکس، ان میں وہ غزہ کی پٹی ہے اور یا یہ کہ یہ جریکو ہے، یروشلم کا نام ہی نہیں۔ وہ تو گویا کہ یاسر عرفات صاحب دے چکے، اس سے ہاتھ دھو چکے، اس پر تو قبضہ جو ہے یہودیوں کا وہ تسلیم کیا جا چکا۔ جب اس پوری جو ہے مفاہمت کی گفتگو میں اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی دن جاتے ہیں، زیادہ میں تو سمجھتا ہوں 2 سال کی بات ہے میکسیمم، کہ یہ مسجد اقصیٰ کو یہ شہید کریں گے اور اپنا ٹیمپل جو ہے اس کو بلڈ کریں گے۔ اس کے لیے بہانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بہانہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی اتفاقی طور پر ہو گیا، یا کوئی جنونی لوگ تھے، کیا کریں، جیسے ایک جنونی نے جا کر اتنے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، ہم کیا کرتے، اسی طریقے سے کچھ جنونیوں نے جا کر یہ کام کر دیا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں۔ ایودھیا کی مسجد کو شہید کر کے انہوں نے اس کا ریہرسل کر لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، کیا ہوا، چند ہزار مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے جانے دے دیا، اللہ اللہ خیر سمجھ، یہی کچھ ہوگا۔ یہ چیزیں تو متفق علیہ ہے، یہودی چاہے وہ لبرل ہو اور چاہے فنڈامنٹلسٹ ہو۔ آگے ان میں ایک اختلاف ہے۔ لبرل یہودی جو اس وقت اسرائیل کی حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، ان کا نقشہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اقتصادی بلاک بنانے پر اکتفا کریں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں حکومت بنانے کی گریٹر اسرائیل؟ براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ بھائی حکومت کا کیا حاصل کیا ہوتا ہے؟ عیش کریں، آپ کے پاس دولت آئے، وہ دولت ہم اقتصادی طور پر اس ریجن کو کنٹرول کر کے، یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا۔ مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑتے اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل، کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک۔ یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچین فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ، جس کا آغاز ہوا ہے۔